السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ قربانی کرنا کس کس پر واجب ہے، کیا گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے یا گھر میں کسی ایک کی طرف سے قربانی کر لیں اور سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جو کہ صاحب نصاب ہو، مالک نصاب ہو۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے، اس بارے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر پیسہ ہو، یعنی اتنا پیسہ ہو کہ جس سے 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہو یا اتنا پیسہ ہو کہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، اور ان دونوں کے علاوہ اگر کچھ چیز نہ ہو، یعنی سونا بھی نہ ہو چاندی بھی نہ ہو، تو ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہو جو کہ تجارت کا ہو یا اس کے حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ رہنے کا مکان ہے، چلنے کی گاڑی ہے، پہننے کا کپڑا ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یہ جو نصاب ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز کے برابر پیسہ ہو، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی اور زکوٰۃ میں ایک فرق یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کے لیے اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر جولائی کی 1 تاریخ کو اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اگر آج 1 جولائی کو اس کے پاس اتنا پیسہ آیا ہے تو آج ہی اس پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، بلکہ آئندہ سال جب 1 جولائی آئے اور 1 سال مکمل ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ لیکن قربانی کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس 9 ذی الحجہ کو یا 10 ذی الحجہ کو شام میں یا ایام قربانی میں اتنے وقت سے پہلے کہ وہ جانور لا سکتا ہے اور قربانی کر سکتا ہے، وقت سے پہلے نصاب کا مالک ہو جائے، تو بھی ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ جو قربانی کا تیسرا دن ہے اس تیسرے دن بھی صاحب نصاب ہو جائے، اس کے پاس اتنا پیسہ اور اتنی دولت آ جائے کہ اب اس پر قربانی واجب ہو سکتی ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے گا، اس میں سال کے گزرنے کی کوئی شرط موجود نہیں ہے۔ تو اب آپ اس چیز سے اخذ کریں کہ کس پر قربانی واجب ہوگی اور کس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر گھر میں 4 لوگ ہیں، ابا ہیں، بھائی ہیں، بھابھی ہیں اور خود جو مسئلہ پوچھ رہا ہے وہ ہے، اور چاروں لوگوں میں سے ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا جس سے صاحب نصاب ہوتا ہے، تو چاروں پر قربانی واجب ہے۔ جیسے ابا کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہیں، امی کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے کہ وہ بھی صاحب نصاب ہیں، یا پیسہ نہیں ہے تو زیور ہے جس سے وہ صاحب نصاب بن سکتی ہیں، بھابھی ہیں تو ان کے پاس بھی اتنا زیور ہے کہ جو نصاب کو پہنچ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے بھائی ہیں یا خود ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے نصاب کو پہنچ سکتے ہیں جس سے قربانی واجب ہوتی ہے، تو 5 لوگوں کی طرف سے، یا 4 لوگ ہیں 6 لوگ ہیں تو 6 لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہے کہ یہ 5-6 لوگ کسی ایک شخص کو تمام مال کا مالک بنا دیتے ہیں، تو صرف اور صرف جس کو مالک بنایا گیا ہے اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ بعض دفعہ نہیں بلکہ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ گاؤں اور دیہاتوں میں خصوصیت کے ساتھ گھر میں صرف ایک فرد کی طرف سے قربانی کر دی جاتی ہے، اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بقیہ دوسرے تمام افراد بری ذمہ ہو جائیں گے، حالانکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ تمام کے تمام افراد قربانی کرنے کے مستحق ہوتے ہیں اور ان پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن کسی ایک شخص کی طرف سے کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں، ایسا کرنے والے گنہگار ہیں۔ ایسے تمام لوگوں پر جن پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے ان کے لیے
قربانی کرنا لازم ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسے صورت میں وہ تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی قربانی کے حوالے سے آپ کو اور بھی دوسرے مسائل سیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل سے آپ بھی جڑے رہیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بہت زیادہ دینی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔